ناظرین، کل رات پاکستان اور سمیت دنیا بھر میں سوشل میڈیا کی کچھ ایپس کے اوپر پابندی تھی اور بار بار فیس بک کے اوپر اپنا پاسورڈ لگایا جا رہا تھا، لیکن بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انویلڈ اور اس طرح کسی کا بھی اکاؤنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے ہاں کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کے اندر کنٹراورسی ضروری ہے۔ لوگ اپنی داد سمیٹنے کے لیے، وہ ایک مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جانے، انہوں نے کہا جی کتا حلال ہے۔ تو جیسے کتا حلال کا ساری عوام جمع ہو گئی اور ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے کہا کتا حلال، ان کا جی کتا حرامی ہے، لیکن مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کم از کم اس معاملے میں ہمیں اب جاننا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں کچھ بھی اس طرح کا ہو جائے تو فوراً ہی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا کام صرف کنٹراورسی کریٹ کرنا ہے یا لوگوں کے دلوں کے اندر یا ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور بھرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی معاملات چل رہے ہیں جو یہ سارے معاملات کریں، وہ تو شکر ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور جو مارک زکربرگ اور ایلن مسک کی جانب سے اپنی ٹویٹس میں اس بات کی وضاحت دے دی گئی، ورنہ یہاں پر تو اس وقت جو ہمارے ایک خاص طبقہ ہے وہ اس بات کی ضرور نشاندہی کر چکا تھا کہ یہ خاص طبقے نے خاص طبقے کی رکاوٹ کے لیے کیا۔ آپ کو مزید اس کے بارے میں اطلاعات دیتے چلیں کہ یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں اس کا ایک بریک ڈاؤن ہوا تھا اور کم و بیشی تقریباً 1 گھنٹے کے لیے تھا فیس بک اور انسٹاگرام۔ ابھی آپ اگر میری اسکرین پر دیکھیں، ساتھ ہی ہم آپ کو پاکستان کے اندر جو اس چیز کو دکھایا گیا، صابر شاکر صاحب ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں، انہوں نے لکھا جی 9:01 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں تھا فیس بک، میٹا، یوٹیوب، انسٹا، ٹویٹر اور ایکس سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے تمام ایپس، تمام اکاؤنٹ صرف پاکستان کی حدود میں غائب یا بند کی گئی ہیں۔ یورپ، مغربی ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں تمام اکاؤنٹس اوپن ہو رہی ہیں اور دیکھی اور سنی جا رہی ہیں۔ پی ٹی اے کا موقف غلط بیانی پر مبنی ہے، کیونکہ پی ٹی اے نے کہا تھا کہ ہمارا پی ٹی اے نے کہا تھا اور کہ ہمارا موقف کہ یہ ہم نے نہیں، یہ اوورآل دنیا میں جو ان کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کی جانب سے سرور ڈاؤن ہوا ہے۔ تو یہ صاحب ہمارے جو صابر شاکر صاحب ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ریلیٹ کر دیا جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اور ٹھیک 5 منٹ بعد 9:06 پہ دوبارہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جعلی فارم 45 اس وقت وائرل ہو چکے ہیں، چونکہ وہ پی ٹی آئی کی جانب سے تمام 45 جو فارم تھے ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم ان کو سوشل میڈیا پر دیں گے۔ تو صابر شاکر صاحب نے اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا، اور سنیے ذرا کہ کس طرح احسن طریقے کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن کے جعلی فارم 45 اس وقت وائرل ہو چکے ہیں، شاید اس وجہ سے تمام سوشل میڈیا یا سوشل ڈیجیٹل ایپس پاکستان میں بند کرنا پڑی۔ کیا ضرورت تھی سلطان راجہ کو اڑتا تیر لینے کی؟ لائن تو بہت ہی دلچسپ لکھی، لیکن یہاں پر آپ کو ایک مزید بات بتاتے چلیں کہ صابر شاکر صاحب 9:06 کے اوپر اپنا دوسرا ٹویٹ کرتے ہیں، جبکہ 9:01 پہ پہلا ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد 9:15 تقریباً پہلا ٹویٹ کرنے کے 14 منٹ بعد آپ نے اپنے ٹویٹ کے اندر کچھ ایڈیٹنگ کی اور لکھا، یہ میری سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب، ٹویٹر، اب یہاں پر فیس بک کو بھی ختم کر دیا گیا اور میٹا کو بھی ختم کر دیا گیا، باقی سارا جو تھا اپنا ٹویٹ ویسے ہی رہنے دیا۔ تو پاکستان کے اندر کنٹراورسی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچیدگی کے ساتھ پھیلا دی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے صابر شاکر کو فوراً لیا اور فوراً ان کو ری ٹویٹ کیا، ان کو اٹھایا اپنے فیس بک پر، فیس بک تو چل نہیں، اپنے واٹس ایپ کے اوپر کر دیا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فارم 45 کی وجہ سے تمام ایپس بند کر دی گئی ہیں۔ تو ہر چیز کو اتنا زیادہ ڈیپلی لے کے جانے کے بعد جب پتہ چلا کہ بھائی ان میں کسی کا بھی کوئی کردار نہیں تھا، یہ تو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک تقریب کم و بیش کو 60-70 منٹ کے لیے ایک سرور ڈاؤن ہوا تھا، اور ایک وہ بڑے میمز بھی بنے۔ مارک زکربرگ چونکہ امبانی فیملی کی شادی میں مصروف تھے تو کہہ رہے تھے آپ لوگوں سے ایک دن بھی آفس نہیں سنبھالا گیا، تو یہ تو خیر ایک میمز تھے، لیکن اوورآل یہی بات تھی کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کوئی شاک وغیرہ نہیں تھی جو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹر کے ذریعے یا سوشل میڈیا جو باقی پلیٹ فارم تھے ان کے ذریعے یہ افواہیں یا اس فیس بک چلنے کے بعد افواہیں چھوڑی گئیں کہ جان بوجھ کر بند کیا گیا اور ایسے معاملات، سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔
اس کے بعد اگر ہم بات کریں علی محمد خان کی، نو ڈاؤٹ ہی از اے جینٹل مین، ایک اچھے پولیٹیشین بھی ہیں اور اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، اور وہ رات جب ایک نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹا دیا گیا تھا، تو پارلیمنٹ میں موجود صرف ایک علی محمد خان ہی تھے جو ان کا کیس بڑی احسن طریقے کے ساتھ پولیٹیکل انداز میں پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے تھے، اور تقریباً ایک ہی وہ شخص تھا جس نے تمام باقی پارلیمنٹ کے اندر ممبرز بیٹھوں کو چپ کروا دیا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا جنٹل مین علی محمد خان نے ایک ٹاک شو کے اندر بات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، ان کو باہر آنا چاہیے، نواز شریف نو ڈاؤٹ ایک بڑا لیڈر ہے، زرداری وہ بھی پاکستان کے محب وطن ہے، کوئی غدار نہیں ہے، ان سب کو مل کر بیٹھ کر کام کرنا چاہیے اور اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے۔ ابھی بس یہ کہنے کی دیر تھی، اور جو توپوں کا رخ تھا، جو ان کی پارٹی کے اپنے بڑے بڑے لیڈران تھے اور جو ان کی پارٹی کے محبان تھے، سب نے اپنی توپوں کا رخ علی محمد خان کی جانب کیا، اور ایک بہت ان کی جیالی، ایک بہت ہی بڑی انصافی خاتون بھی ہیں سارہ میر صاحبہ، چونکہ وہ اس وقت بیرون ملک ہیں، وہاں سے انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا کہ علی محمد صاحب لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ علی محمد صاحب کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ بڑا لیڈر صرف عمران خان ہے۔ باجوہ گھنٹوں تک باہر منتیں کرتا رہا، ہم حقیقی آزادی اور ایمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہوگا زرداری بڑا لیڈر، آپ کے لیے ہوگا نواز شریف بڑا لیڈر، لیکن شرم آنی چاہیے ایسے منافقوں کو، انہی کی وجہ سے ہماری پارٹی اور ہمارا مرشد آج سفر کر رہا ہے۔ اب یہ سفر بیسیکلی انگلش والا سفر ہے کہ جیل کے اندر ہیں اور یہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ علی محمد خان کو سارہ میر صاحبہ نے کہا کہ یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ اگر میں اپنا اوپینین دوں تو سارہ صاحبہ اس وقت بیرون ملک بیٹھی ہیں اور وہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں جانتی جو پاکستان میں موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ تو اس وقت ان کے پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی بڑا نام شہباز گل صاحب، ہاں وہی جن کو جب وہ اریسٹ میں تھے ان کو سانس کا پرابلم بھی رہا، وہی شہباز گل صاحب، وہ بیٹھ کے ادھر گل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے، مختلف طریقہ کار کے ان کے اوپر کیسز لاگو کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جائے، ان کی ساکھ کو خراب کیا جائے۔ ساکھ تو خراب نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک عظیم انسان بن کے آگے نکل رہے ہیں، لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب زرداری اور نواز شریف کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تاکہ اب ان کی ساکھ خراب ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر شہباز گل صاحب بھی بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ پاکستان آئیں اور آ کر اس طرح کی بات کریں تاکہ جو یہاں پر باقی پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کو روڈ میپ مل سکے کہ بھائی ہم نے کس طرح لے کے اپنی پولیٹکس کو آگے چلنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت چونکہ پی ٹی آئی اور جو سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے اپنی اتحادی جماعت کی ہے یا ان کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ حکومت اس وقت پی ایم ایل این اور پی پی کے پاس ہے، تو اگر تو آپ کو پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو آپ پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ، اور ابھی آپ کو ایک اور مزید خبر دیتے چلیں کہ ایک دو روز پہلے ہمارے بہت ہی مشہور جو آج کل پی ٹی آئی کی جانب سے شیر افضل مروت صاحب اور ان کے ساتھ کیسر صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے اسد کیسر صاحب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی میجر عادل سے اور حیدر مہدی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ وہی میجر صاحب ہیں اور وہی حیدر مہدی صاحب ہیں جن کی ٹویٹ کو اور جن کو آپ لوگ بذات خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ان کو فالو بھی کریں، ان کے ٹویٹس کو بھی اپنے باقی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر لگائیں۔ یہ وہی ہیں جن کو آپ اپنے جب آن لائن کوئی نہ کوئی ایونٹس منعقد کرتے تھے تو ان کو ساتھ آپ ملاتے تھے اور ان سے تجزیہ پوچھتے تھے کہ بتائیے یہ کون ہے، آج کل کے وہ ہیرو تھے، آج وہ ویلن کیسے بن گئے۔ تو آپ کو باقاعدہ طور پر اتنے زیادہ جو یو ٹرن آپ لے رہے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ طور پر جب آپ سیاست کر رہے ہو تب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں کہ وہ کس بنیاد کے اوپر چل رہی ہے، اس کے روڈ میپ کیا ہے۔ جب بعد میں آپ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں تو بہت زیادہ جو انصافی بھائی ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ کل تک تو ہم میجر عادل کو بھی اپنا ہیرو کہہ رہے تھے، حیدر مہدی کو بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا موقف ہمارا موقف ہے، ہمارا موقف ان کا موقف ہے، لیکن
آج ایسا کیا ہو گیا کہ آج ہم ان کو ولن تصور کر رہے ہیں؟ تو جب آپ پہلے ہی اپنے معاملات طے کر رہے ہوں تو تب ہی تھوڑا دیکھا کریں کہ آپ سیاستدان ہیں. اور علی محمد خان کو جس طرح کہا گیا سارا میر صاحبہ نے کہ آپ مجھے ذہن خراب لگتا ہے، علی محمد خان مجھے لگتا ہے وہ واحد اس وقت پی ٹی آئی کے اندر رہنما ہے جو ابھی تک تنقید برائے تنقید کی سیاست نہیں کر رہے، بہت اچھی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھے. تو آپ لوگوں باقی ٹیم کو بھی چاہیے کہ جس طرح آپ لوگ ایک وقت تھا ڈیزل مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے تھے، اسد کیسر صاحب اب ملاقاتوں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اتنے زیادہ یو ٹرن پولیٹکس کے اندر آپ لوگ اگر ایک اچھے طریقے کے ساتھ چلیں گے تو آپ لوگوں کو اس طرح کے معاملات فیس نہیں کرنے پڑیں گے. آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو وہاں اپنی آواز کرنی پڑے گی، آپ کو گالم گلوچ ختم کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو وہ مقام ملے، آپ اچھی اپوزیشن کر کے دکھائیں، اچھا ٹف ٹائم دیں ان کو، تب پتہ چلے گا کہ بھائی پی ٹی آئی اس وقت اپنے پورے جوبن پر رقص کر رہی ہے. لیکن گالم گلوچ اور اس طرح واک آؤٹ اور اس طرح کی چیزیں یہ اب زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو بڑے لیڈران ہیں، آپ دیکھیے کچھ دن پہلے شیر افضل مروت نے بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں بڑے نازیبل کلمات کہے، بعد میں ان کے ساتھ جفی بھی ڈال لی، ان کو پپی شپی بھی کی. اب یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک دن ان کو دشمن کہتے ہیں، اگلے دن ان کو دوست، یا ایک دن ان کو دوست کہتے ہیں اگلے دن دشمن. تو آپ پہلے ہی اپنے بیانیے کو سٹرونگ کریے، اپنے جو معاملات ہیں، اپنی جو آپ لوگ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ٹھیک کریے. شیر افضل مروت صاحب نے کچھ روز پہلے ایک اینکر خاتون کو کہا کہ آپ مجھے پٹوارن لگ رہی ہیں، تو یہ کوئی پارلیمانی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا آگے نکلیے، پارلیمانی لفظوں کا چناؤ کیجئے، پارلیمانی سیاست کیجئے اور پاکستان کے مفاد کے لیے اپنی سیاست کو ترجیحات دیجیے.